قیامت میں کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ کیا نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوالات گونجنے لگے ہیں جب سے کلاؤڈ برسٹ, چاند گرہن اور بلڈ مون اور اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور لوگ وریڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے بہت سارے سوالات ہیں. اچھا سر, میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اپنے مشاہدے سے, جو تمام کی تمام یہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں نا, ان تمام ریلیجنز میں ایک سیکشن ہے جس کو ایسکٹالوجی کہتے ہیں, جس میں آنے والے وقتوں کی باتیں اور آخرت کی باتیں اور پھر آخری وقتوں کی قیامت کی نشانیاں اور یہ سارا کچھ, وہ تو ایک سائیڈ ہے. وہ جو ریلیجن کو پڑھتے ہیں, جو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے ریلیجن کو صرف سبجیکٹ کی طرح ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام نشانیاں کافی عرصے سے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. لیکن میری ہمیشہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام پہ بھی ایسا کوئی سوال ڈسکس ہوا, تو میں اور نظر سے دیکھتا ہوں اس سارے قیامت کے آنے کے نشانیوں کو اور سب کچھ. میں نشانیوں کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اب یہ نشانی ہو گئی ہے, اب وہ نشانی ہو گئی ہے تو اب قیامت قریب آ رہی ہے. میں اس نظر سے نہیں دیکھتا. میرے اندازے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے اصحاب کو اور اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہے کہ جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ وقت قریب ہے. تو وہ اس لیے بتاتے رہے کہ ہر ایرا نے کچھ لوگوں کی موت ہونی ہے ہر ایرا میں, اور ہر ایرا میں کچھ لوگ ہوش سنبھال رہے ہوں گے, کچھ نئی جنریشن آ رہی ہوگی. ہر ایرا میں اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں اس وقت کے باشعور لوگوں کے لیے دیتے رہیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اب جب ہم چھوٹے تھے نا یاسر بھائی, تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم 30s نہیں دیکھیں گے, مہدی علیہ السلام آ جائیں گے, صحیح, عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ گرج والے جی 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 لیکچرز ہوتے تھے کہ وہ روح کانپ اٹھتی تھی. ایک دو لیکچرز میں تو انہوں نے یہ کہا کہ 1970s میں مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں, اب انہوں نے ظہور پذیر ہونا ہے تو 30s میں ہونا ہے. تو وہ 2000s میں وہ پریڈکٹ بھی کرتے تھے, ارلی 2000s میں. ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہونے لگے, ایسا بلڈ مون آ جائے یا فرات سوکھ جائے تو عمارتیں بننا شروع ہو جائیں مکہ مکرمہ میں, تو یہ ہو جائے گا. بعد میں مجھے سمجھ میں کچھ اور آیا جو میں آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بنی نوع انسان کے پاس ہر وقت قیامت کے لانے کی گنجائش موجود ہے, سوائے ان ایراز کے جن ایراز میں انبیاء علیہ السلام نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اپنے آپ کو, اپنی ہستی کو سب سے بڑی قیامت کی نشانی بتاتے تھے کہ اب میں آ گیا ہوں, آخری نبوت ختم ہو گئی ہے, دین کامل ہو گیا ہے, کتاب آخری اتر آئی ہے, یہ پہلی نشانی ہے. اب امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی قیامت کی گفتگو نہیں کر رہا ہوگا کہ کب آئے گی, کیونکہ ابھی انبیاء کی کثیر تعداد آنی ہے. یا ایون لیٹر انبیاء علیہ السلام کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنے آپ کو پہلی نشانی کے طور پہ پریزنٹ کیا کہ میری اس دنیا میں پریزنس سے اب الرٹ ہو جاؤ, اب قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کیونکہ اب جو پروسیس آف کریشن آف تھاٹ ہے, انسان کو گرو کیسے کروانا ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں, وہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے جو اکثر قرآن پاک کی تفاسیر میں ایسی آیات کے ضمن میں لکھی جاتی ہے جن آیات میں زندگی, موت, مرنے اور وقت کے متعین ہونے کو ذکر ہوتا ہے. تو وہ مشکات شریف کی حدیث ہے, من ماتا, جو مر گیا, جب مرا, فقط قامت قیامتا یا قیامہ, مطلب کہ جو جس وقت مرا
یہ سمجھنی بات ہے میرے اور آپ کے مطلب کی بات. اچھا پہلی بات سب سے پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں, جی جی, میرے کچھ دوستوں نے خاص طور پہ مجھے میسیجز بھی بھیجے اور فارورڈ کیے. اتنا ٹائم ہو گیا یاسر بھائی آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اس چینل پہ کہ میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے چینل پہ جتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں نا وہ عوام الناس کی نہیں ہوتی. جی, اور اگر عوام الناس کے لیے بھی ہوتی ہیں تو اس لیے کہ عوام الناس میں سے لوگ اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے خواص کی کیٹیگری میں لانے کی طرف کوشاں ہو جائیں. صحیح. جو آپ کے سوالوں سے بھی جس کی انڈیکیشن, اور صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ کے بہت سے یہاں پہ آئے ہوئے گیسٹ کو سنا ہے اور ان کو میں نے کہیں اور نہیں سنا, بہت کم سنا ان کو میں نے. آپ کے چینل پہ جب وہ آتے ہیں میں ضرور سنتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ جس رخ میں ڈسکشن کو لے کے جاتے ہیں, جو سوالات میرے سامنے کتنے 50 سوال ایسے آتے ہیں جو آپ جس کو آپ سکم تھرو کر دیتے ہیں. جی, لیکن سرٹن کویسچنز آپ کامنٹس میں بھی اپنے معیار کے اٹھاتے ہیں, اپنی سوچ کے اٹھاتے ہیں, اپنی آڈینس کے معیار کے اٹھاتے ہیں اور آپ ڈسکشن دیتے ہیں پھر اس پوڈ کاسٹ کو, چاہے وہ کوئی بھی گیسٹ بیٹھا ہو آپ کے سامنے. میں نے آپ کے بہت سے گیسٹ دیکھے جن کو آپ نے باقاعدہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس طرف لے کے جانا ہے میں نے ڈسکشن کو, میں نے یہ پوچھنا ہے, میں نے یہ موقف سامنے رکھنا ہے فلاں آدمی کا. اور ایک موقف, ایک موضوع کے اوپر آپ نے 3-4 مختلف مہمانان گرامی کے موقف بھی رکھے ہیں سامنے, جسٹ سو دیٹ یور آڈینس وڈ گیٹ ٹو نو ملٹیپل ویوز فرام ویریس پیپل آف دا سیم ٹاپک انڈر دا سیم ایگزیکٹلی ٹاپک. ٹھیک ہے, اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, جب آپ کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی, جی جی, یا قیامت کے کب, یہ سائنس کے, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ جب پوچھ رہے ہیں تو میں نے کوئی اور جواب دینا ہے. صحیح. سما ٹی وی پہ جب میں رمضان میں جواب دے رہا تھا تو میں کوئی اور جواب دوں. جی 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 جی, تو میں وہ جواب دوں گا. یہاں پہ مشکات شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یہاں سے ذریعہ ہاشمی کا انتقال ہوا اور اگلے ہی پل میں آپ, میرے آنے والی نسلیں, ان کے آنے والی نسلیں, آخر تک کا وقت کا آدمی اور پہلے آدم علیہ السلام, یہ سب کے سب میرے مرتے ہی حشر کے میدان میں کھڑے پائے جائیں گے. تو میری قیامت تو میری موت کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے کہ ادھر موت آئی ادھر قیامت شروع ہو گئی. یہ اس حدیث, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کہہ رہی, من مات فقط قامت قیامت, مطلب جو مرتا گیا وہ حشر کے میدان. ہاں یہ بحث کی جا سکتی ہے اور یہ بھی بڑے خواص لیول کی ڈسکشن ہے کہ اچھا پھر قبر کا عذاب کیا ہوگا, برزخ کا کیا ہوگا, اور اس کے اعمال کا کیا ہوگا, شہید کہاں جائے گا, نیک آدمی کہاں جائے گا, بد آدمی کہاں جائے گا, اس کی روح کہاں جائے گی, اس کا نفس کہاں جائے گا, وہ دنیا میں آ سکتا نہیں آ سکتا اس دوران. یہ سارے سوال ایک زون کے سوال ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے یہاں سے انتقال کرتے ہی میں جہاں منتقل ہوں گا وہ میدان حشر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ذریعہ ہاشمی تو چلیں آپ کے سامنے حیات ہے, جب تک اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. جو شخص آج فوت ہو رہا ہے اس شخص کی قیامت موجود ہے. اب میرے جیسے ذہن میں سوال کیا آتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو شخص فوت ہوا تھا, جی, اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا, اور انبیاء علیہ السلام کے دور, اس کی بھی کیا قیامت اس وقت, کیا اس وقت بھی حشر کھڑا ہوتا, یا یہاں پہ کامل ذات کے آنے کا, دین کے مکمل ہونے کا, حجت تمام ہونے کا انتظار ہوتا اور پھر حشر کا میدان سجتا؟ یہ ہے ایک $1 ملین کوسچن جس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے قیامت اس وقت نہیں تھی, اسی لمحے جس لمحے ان کی موت واقع ہو رہی ہے. ہم لوگوں کے لیے اس لیے کیونکہ ہم پوسٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ ہز وصال, ہم اس ایرا کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک رخ دے دیا. جی, اس میں ساتھ یہ واضح کر دیجیے گا کہ پھر قیامت کا دورانیہ جو ہے وہ جو میں سمجھ سکا ہوں شاید کہ وہ پھر تمام لوگوں کے لیے مختلف ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو ہم قیامت ورڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت بھی بہت قسم کی ہوتی ہے. میرے والد صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ چھن گئی درد کی دولت کیسے,
ہو گئی دل کی یہ حالت کیسے, پوچھ ان سے جو بچھڑ جاتے ہیں, ٹوٹ پڑتی ہے قیامت کیسے. اب قیامت کے معنی بھی ہر شخص پہ مختلف کھلتے ہیں. ایک قیامت صغرا ہوتی ہے, ایک قیامت کبریٰ ہوتی ہے. اب کسی شخص کے اوپر کسی کے انتقال کی خبر ایک قیامت کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے, کسی پہ نقصان کی, مالی نقصان کی بھی قیامت کی طرح ٹوٹ پڑتی. اب قیامت اس کیفیت کا نام ہے جو ریلیجن کے کاغذوں میں آئے گی تو وہ عام قیامت نہیں ہے. پھر وہ ریلیجن کے کاغذوں میں قیامت اس لمحے کو کہتے ہیں جس لمحے ہمارے اختیار کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے اور رب کا اختیار سب کچھ اپنے پاس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا دورانیہ قبر کے عذاب سے شروع ہو جائے, یا شہید ہے تو سیدھا وہ جنت میں چلا گیا, اس کو کیا معلوم حشر میں کیا ہوا, کیا وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا. یہ دو اپوزٹ چیزیں میں بتا رہا ہوں. ایک بد شخص اور ایک نیک شخص اکارڈنگ ٹو ریلیجن ٹائم ہی زون ہی ڈفرینٹ ہے. ادھر بدر کے صحابی جب شہید ہو رہے تھے تو نیزہ لگتا تھا تو ابھی وہ جان نہیں نکلتی تھی کہ صحابی کے منہ سے کیا نکلتا تھا, مجھے جنت نظر آ گئی. تو سوال میں یہاں پہ روکتا ہوں اس بات کو, میں کہتا ہوں اچھا ان کو جنت نظر آ گئی, ان کو حشر نظر نہیں آیا, ان کو پل صراط نظر نہیں آیا, ان کو حساب نظر نہیں آیا, ان کو فرشتے اور وہ ساری محفل نظر نہیں آئی جس میں سارا خلقت کھڑی ہو, ان کو کچھ نظر نہیں آیا سوائے جنت کے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کیا کچھ بائی پاس کر دیا.